نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تکریم و تعظیم علماء کرام، وابستگان، مریدین، منتصدین اور مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ ماہ و سال کی طرح آج پھر آستانہ عالیہ محمدیہ غوثیہ کوہکاف شریف پر ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں مجھ ناچیز کو بھی اپنی سمع خراشی کرنے کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، ان کے صدقے سے بنائی ہے۔ آج اگر ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھت پر ایک پنکھا لگا ہوا ہے، آپ احباب کے اوپر ایک پنکھا لگا ہوا ہے، اور کیا آپ کو اس پنکھے کا فیض مل رہا ہے؟ آپ کو اس پنکھے کا فیض مل رہا ہے؟ اگر پنکھے کا فیض اس کمرے میں بیٹھ کے مل سکتا ہے تو جس کی 11ویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس کا فیض نہیں مل سکتا؟ جس کی 11ویں میں بیٹھ کے اس کے نانے کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا فیض نہیں مل سکتا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بذوق ہو کر بیٹھے۔ احباب ذی وقار، ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ اے عیسیٰ، آپ نے گیلی مٹی پکڑی اور اس سے ایک پرندہ بنایا، فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پرندہ بنا کر اس کو پھونک ماری اور اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا۔ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، کہ جناب عیسیٰ آپ نے کوڑی کو اچھا کیا، مبروس کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ جناب عیسیٰ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ قابل توجہ، آپ نے مردوں کو زندہ کیا میرے اذن اور میری اجازت سے۔
اب باب ذی وقار اللہ پاک کہتا ہے کہ وَإِذْ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کہ آپ نے کوڑی کو اچھا کیا، مبروز کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے، پرندہ بنایا میرے اذن میری اجازت سے، پرندہ بنا کے اس کو پھونک ماری، پھونک مارنے سے پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے۔ جتنا بھی کام ہوا یہ اللہ پاک کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوا۔ اذن کا معنی اجازت ہے۔ تو یہ ہے 1,23,999 نبی، یہ عمل ہے 1,23,999 نبی کا۔ اور جب آتی باری میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اے محبوب ہم نے تجھے اجازت دے دی کہ تو سورج کو پلٹا دے، تیری مرضی، چاند کے ٹوٹے کر دے، تیری مرضی، ستاروں کو نیچے لے آ، تیری مرضی، سنگریزے سے تسبیح کروا دے، تیری مرضی، کسی کو کندھے پہ بلند کر دے، تیری مرضی، کسی کو سینے سے لگا دے، تیری مرضی۔ اب باب ذی وقار باتوں میں سے بات نکلتی جاتی ہے۔ آج کل ہمارے ملک کا جو گزشتہ وزیر اعظم ہے عمران خان، اس کے خلاف بہت سے پرچے ہوئے، لیکن ان تمام پرچوں میں سے ایک پرچہ یہ بھی تھا کہ اس کی ایک بیٹی تھی، یہ اس کو اپنے کاغذوں میں تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ اس معاملے کی کیا حقیقت ہے، لیکن ایک پرچہ تو موجود ہے۔ اب اس بات سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ آج کل کے دور میں توجہ، ہمارے ملک کے گزشتہ وزیر اعظم کے خلاف ایک پرچہ اس بات کا بھی ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا اس نے کاغذوں میں اندراج نہیں کیا، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ قانون موجود ہے کہ جو بیٹیوں کے منکر ہیں وہ نااہل ہیں۔ اس بات کے مجھے نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے عمران خان کی، لیکن ایک جرم تو ہے نا، ایک جرم تو اس پہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کیا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جو بندہ اپنی بیٹی کا منکر ہے وہ نااہل ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج کل کی بیٹیوں کے جو منکر ہیں وہ نااہل ہیں، تو جو فاطمہ تو زہرا کے منکر ہیں ان کا کیا حال ہے؟ آج کل کی بیٹیوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ جو اپنی بیٹی کا منکر ہے وہ نااہل ہے، تو جو سیدہ فاطمہ کا منکر ہے اس کا کیا؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم۔ احباب ذی وقار، بہت سی باتوں میں سنا جاتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر میں ہیں، اور حضرت عمر کئی عقل کے اندھوں سے یہ بات سنتے ہیں، کئی عقل کے آندھے یزید الفکر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے دروازے کو لاتیں ماری، آگ لگا دی۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 ماہ کے لیے سیدہ پاک تھی، تو 6 ماہ میں یہ ایسا کون سا کام ہو گیا جو سیدہ کے سلسلے میں حضرت عمر کی شان میں یہ لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے متعلق بہت سی من گڑت باتیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے متعلق حضور نے دعا فرمائی
حضرت عمر جس دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، غالباً اسلام کو آئے ہوئے 6 سے 7 سال ہو چکے تھے، اور اس وقت بھی 39 مسلمان موجود تھے، صرف 39، اور 39 میں سے 11 عورتیں تھیں۔ تو جب 39 مسلمان ہوئے تو حضور نے رب کریم کی دعا برگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے رب مجھے عمر عطا فرما۔ اس وقت میں بھی 2 عمر تھے، ابو جہل کا نام بھی عمر بن حشام تھا، اور حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، لیکن جب آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما، تو ساتھ حضور نے یہ بھی کہا کہ خاصتاً عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب خاصتاً، کہ یا اللہ اگر عمر بن خطاب دے دے نا، اگر عمر بن خطاب مل جائے تو کیا ہی مزہ آ جائے۔ حضور اگر یہ معاملہ انہوں نے کرنا ہی ہوتا تو کیا حضور ان کو خود مانگ کر لیتے؟ اگر یہ معاملات ان کے آپ کی پاک شہزادی کے ساتھ ہونے تھے تو کیا حضور خود دعا کر کے حضرت عمر کو لیتے؟ اباب ذی وقار اپنی عقل کے پردے اٹھائیں، ان حقائق پر غور کریں، اور حضرت عمر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ جب اسلام کے شروع کے دن تھے تو تمام مسلمان گھروں میں چپ کر نماز پڑھتے تھے، تو جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد حضور سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم سچے ہیں تو پھر چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر آپ ہی بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، گزارش کی کہ اے یا رسول اللہ آج خانہ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے اندر جب آپ تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو 20-20 صحابہ کی صفیں بن گئی، 20-20 صحابہ کرام کی صفیں بن گئی۔ ایک صف کے ایک سرے پہ حضرت امیر حمزہ اور ایک سرے پہ حضرت عمر بن خطاب، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ دعا ہے اللہ کے حضور کہ آپ کو اس سچ پر عمل کرنے کی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔